السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب پر جا کر آپ ہمیں سبسکرائب کر لیں، زیب قریشی ٹی وی کو، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کا جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی دبا دیجئے۔ جناب، بہت سی خبریں ہیں۔ سب سے پہلے تو ہماری نیبرنگ کنٹری ایران کے اندر بڑے حالات مخدوش ہو گئے ہیں، اور وہاں پر بہت زیادہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ اچھا، اتنے سارے لوگ یک بختہ کیسے نکل آئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے بقول ایرانین لوگوں کے کہ اس کے پیچھے اسرائیل اور امریکہ ہے۔ اچھا، اسرائیل ہر جگہ وہ مداخلت کر رہا ہے، ہر جگہ ہر کنٹری میں وہ چاہتا ہے کہ بس وہ آرام سے رہیں، باقی دنیا جائے بھاڑ میں۔ لیکن یاد رکھیں، جو کسی کے لیے گھڑا کھودتا ہے وہ ایک دن اس گھڑے میں خود ہی گرتا ہے۔ ادھر دوسری طرف آج ایک ملاقات ہو رہی ہے ساؤتھ افریقہ میں، اور اس میں 4 ممالک شامل ہیں۔ یہ ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے جس کے اندر ایران ہے، جس میں ساؤتھ افریقہ ہے، جس میں چین ہے اور رشیا ہے۔ تو اب یہ جو ممالک ہیں ان کے ساتھ اب یہ جب ان کا ایک بلاک بن جاتا ہے تو 2 بلاک ہمیں دنیا میں نظر آ رہے ہیں۔ ایک بلاک وہ امریکہ اور اس کے حواری، اور دوسری طرف رشیا اور اس کے اتحاد کرنے والے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اب لڑائی دیکھیں کتنے بڑے پیمانے پر ہوتی ہے یہ تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن وینیزویلا سے جو چین کا تیل اور چین کے لیے جو منرلز جا رہے تھے ان کو بھی امریکہ نے روک دیا ہے۔ اب یہ جو روکا ہے اس پہ تو لڑائی ہوگی۔ ادھر دوسری طرف روس کا جو تیل کا جو ٹینکر تھا اس کو قبضہ کر لیا ہے امریکہ نے، اور اس کے اوپر بھی دیکھیں لڑائی شڑائی شروع ہو جائے گی۔ اب یہ لڑائیاں ہر جگہ شروع ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں۔ اچھا جی، پہلی جنگ عظیم میں تو جو تباہی ہوئی اس سے زیادہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ہوئی۔ اور لیکن آج کل تو ہائیڈروجن بم ہے، امریکہ کے پاس بھی ہے، چائنا کے پاس بھی ہے، رشیا کے پاس بھی ہے، نارتھ کوریا کے پاس بھی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی لڑائی ہو جائے گی۔ جو سینیریو بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ 2 گروپ ہو رہے ہیں۔ اس میں ایک گروپ امریکہ، اچھا ادھر امریکہ، فرانس اور برطانیہ، یہ 3 ممالک ہیں جن کے پاس ایٹم بم موجود ہے۔ اور اس طرف اگر آپ آ جائیں، رشیا، چائنا اور نارتھ کوریا، ان کے پاس ایٹم بم موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ جو مسلم ورلڈ ہے یہ کس طرف جاتا ہے۔ یہ مسلم ورلڈ بھی وہ آپس میں ڈیوائیڈ ہو گیا ہے۔ جو دبئی ہے، یو اے ای، یہ ڈیفینیٹلی یہ اسرائیل کے بلاک میں جا رہا ہے، چونکہ جب امریکہ کی لڑائی ہوگی تو اسرائیل ان کے ساتھ آئے گا۔ تو یہ ڈیفینیٹلی وہ جا رہا ہے۔ اور جو مسلمانوں کے ساتھ جو غداری کر رہا ہے وہ دبئی سے میری مراد ہے متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای۔ تو یہ وہاں چلا جائے گا، پھر اس کے علاوہ 1-2 ہو جائیں گے۔ ادھر دوسری طرف جو مسلم ورلڈ میں جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے، جو مجھے ابھی تک جو ترتیب بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان، ترکی اور سعودی عربیہ، ان کا تو ایک معاہدہ ہو گیا ہے، لیکن آگے چل کے جو مجھے نظر آ رہا ہے اس میں جو ممالک شرکت کر سکتے ہیں اس میں ملیشیا، بنگلہ دیش، اس کے علاوہ مصر اور جارڈن، اور یہ 2 چھوٹے موٹے ممالک ہیں وہ آئیں گے۔ اس کے علاوہ سینٹرل ایشیا میں چلے جائیں تو مجھے وہاں پر وہ ازبکستان، تاجکستان، آذربائیجان یہ نظر آ رہے ہیں اس گروپ میں شامل ہوتے ہوئے۔ بہرحال لیٹس سی کیا ہوتا ہے، لیکن بات یہ کہ جو ٹرمپ جو کہتا تھا کہ جی ہم وہ امن چاہتے ہیں، مجھے نوبل پرائز دیا جائے، مجھے نہیں لگتا کہ جس طریقے سے جنگوں کو بڑھاوا دیا ہے ٹرمپ نے ان کو وہ نوبل پرائز دے دیا۔ مجھے لگتا ہے شاید دے بھی دیا جائے، چونکہ نوبل پرائز ہے یہودیوں کا، اور ٹرمپ وہ یہودیوں کا بہت سجن ہے، اور ایز اے بزنس مین وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اپنے مفاد کے لیے، اپنے نوٹوں کے لیے۔ اینی وے لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔
ادھر دوسری طرف پاکستان میں دیکھیں، وہاں پر جو بھارت جو ہے وہ کر رہا ہے مداخلت، بھارت جو ہے وہ دہشت گردوں کو فنڈنگ کر رہا ہے. تو ناؤ دس از ویری کمپلیکیٹڈ سچویشن بیکاز انڈیا از گیونگ funding to terrorist people in Pakistan. So I would like to bring in international media, in notice in international media. Let's see what they are doing. Now the terrorist people, they disturb Pakistan, then afterwards where they will go? They need fight all the time. They will go to European countries. So this is the right time to stop India. India is killing innocent Muslim people in India. India is destroying Muslims' buildings in India. India, they are doing everything what they want. Nobody can stop them. They are RSS people, they're Honda. Yeah, they're mob lynching the Muslim people. So میں یہ کہنا چاہتا ہوں انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہ انڈیا جو ہے وہ فنڈنگ کر رہا ہے پاکستان میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں ٹی ٹی پی کو. تو دیکھیں ہم تو نبٹ ہی لیں گے. وی آر فائٹنگ لاسٹ 50 ایئرس. یہ تو ہمارے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے تھوڑی بہت درد سر بنے گا، لیکن لیٹس سی واٹ دے آر ڈوئنگ ان کشمیر، انڈین ٹیریٹری کشمیر، یا آکیوپائڈ انڈین کشمیر. یہ ابھی دیکھیں ایک شری ماتا دیوی کا کوئی انہوں کا کالج تھا، اس میں جو ہے میرٹ کے اوپر لڑکوں کو داخلہ دیا جاتا تھا. اس میں 50 لڑکوں کی سیٹ تھی، جس میں سے 42 جو ہے وہ مسلمان آئے، ان کو سیٹ کے اوپر آئے جیت کے، اور 8 کے اوپر جو ہے وہ ہندو آئے. انہوں نے بند ہی کر دیا، پورا کالج ہی بند کر دیا. جو میڈیکل کالج تھا اس کو بند کر دیا، کہ بند کرو، ہم فنڈنگ نہیں دیں گے. چونکہ مسلمان جو جوتا سینے والے تھے، جو پنکچر لگانے والے تھے، ان کے بچے تو اعلیٰ اعلیٰ ڈگری لے کے ڈاکٹر بن رہا ہے. تو دیکھیں کتنی ستم ظریفی ہے. بہرحال ایک میں بات کہنا چاہوں گا یہاں پر آپ تمام لوگوں سے کہ دنیا میں سب سے بڑا ٹیررسٹ کنٹری جو ہے، دا بگیسٹ ٹیررسٹ کنٹری in this world, that is the India. India is the most terrorist country. They're producing terrorists in India. Trust me, they are sending terrorists in Sri Lanka, in Bangladesh, in Pakistan, even in Iran. What are they doing in Iran? یہ جو ایران میں جو لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، اس کے پیچھے ٹوٹلی انڈیا ہے اور موساد ہے، یعنی اسرائیلی ایجنسی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو رکھنا پڑے گا. دیکھیں انڈیا بھی جو ہے وہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، پاکستان بھی ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، اگر ان دونوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی تو یہ سمجھ لیں کہ بر صغیر پاک و ہند صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. لیکن ایک چیز اور میں بتاؤں، پاکستان میں گنتی کے 4-5 شہر ہیں، گنتی انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، ایک آدھ شہر کوئی اور ہوگا. لیکن ہندوستان میں شہر ہی شہر ہیں، ناگپور، کانپور، آگرہ، دلی، متھرا، جے پور، جگہ جگہ شہر ہیں. اور ہندوستان کے ایک ایک شہر میں جو ہے 2-2 کروڑ، 2.5 کروڑ، 3-3 کروڑ، 5-5 کروڑ آبادی ہے. ہمارے ہاں تو نہیں ہے. ہمارے ہاں تو زیادہ تر آبادی جو ہے گاؤں دیہاتوں میں رہتی ہے. اگر آپ کسی گاؤں میں ایٹم بم ماریں گے تو جو اس کے اطراف کے لوگ ہیں بس وہی لقمہ اجل بنیں گے، باقی دوسرے لوگ تو بچ جائیں گے. اور پھر اس کے علاوہ اگر پاکستان کو تم نے صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ میرے معاف کرے، میرے منہ میں خاک، تو آپ دیکھیں کہ پھر بھی دنیا کے اندر 57-58 اسلامی ملک ہیں. لیکن اگر ہم نے انڈیا کو تباہ برباد کر دیا پاکستان نے، تو پھر کتنے ملکوں کو ڈھونڈیں گے آپ؟ کتنے ہندو کنٹریز ہیں دنیا کے اندر؟ آپ تو پھر صفحہ ہستی سے مٹ جاؤ گے. بہرحال بس میں نے اتنی سی مختصر سی بات کرنی تھی. اللہ تعالیٰ کرم کرے، رحم کرے. اور بھائی آج کل پاکستان پر جو ہے بڑی بری نگاہیں ڈالی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے
اور آپ تمام لوگوں سے چلتے چلتے گزارش کروں گا پلیز میرے یوٹیوب چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں. مجھے 1000 بندے کی ضرورت ہے. آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، گھنٹی کا بٹن دبانا ہے، ساتھ ہی ساتھ اب ہم فیس بک پہ بھی ہیں، اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ ٹک ٹاک پر بھی ہیں. مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. دوران پروگرام کوئی غلطی کوئی خطا تو معافی کا خواستگار. پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد. میرے آباء و اجداد نے ایک نعرہ لگایا تھا 1947 میں، بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان. اور اب ہندوستان کے میرے مسلمان بھائی کہہ رہے ہیں بٹ کے رہے گا ہندوستان اگین، اینڈ لے کے رہیں گے دوسرا پاکستان اگین انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.